ایک بات ہمیشہ ذہن میں ہم نے رکھنی ہے، یہ واقعہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا ہے۔ بعض معترضین جن کو کہہ لیں کہ عقل کے اندھے، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حسی اور جسمانی نہیں تھا، بلکہ یہ واقعہ صرف روحانی طور پر پیش آیا۔ حالانکہ قرآن کریم اس واقعے کو اس قدر اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو عبد صرف روح کو تو نہیں کہتے، عبد تو انسان کو، روح پاک جسد کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو الفاظ بالکل صریح الفاظ ہے استعمال فرما رہے ہیں، وہ الفاظ اپنی دلالت کیا کر رہے ہیں کہ جسم اور روح کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر صرف خواب کا یہ واقعہ ہوتا تو پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے دلیل کیا ہے؟ کیونکہ خواب کے اندر تو عجیب و غریب چیزیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مطلب اس کے ساتھ تو نبی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک عام مسلمان بھی عجیب و غریب واقعات خواب کے اندر دیکھ سکتا ہے، اور صرف مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک عام انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی خواب کے اندر عجیب و غریب چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر اگر صرف اس کو روحانی ہم سمجھیں یا ایک خواب کی صورت سمجھیں تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے بنے گا؟ پھر قرآن اس کو اس قدر اہتمام سے بیان کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر جب آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا تھا مشرکین مکہ کے سامنے، تو ان لوگوں نے اس قدر شدت سے اعتراض کیوں کیا، مذاق کیوں اڑایا؟ کیونکہ یہ تو ہر باشعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ واقعے کے خواب کے اندر تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یہ سوال کیوں کیا کہ اگر آپ واقعتاً وہاں گئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس مسجد کی دروازے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خواب کے اندر کوئی انسان ایسی تفصیل کے ساتھ تو چیزیں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان کو اختیار ہی نہیں ہوتا۔ خواب کے اندر کسی کو اختیار ہے کہ میں یہاں رک جاؤں، میں یہاں ٹھہر جاؤں اور یہ چیزیں دیکھ لوں، تو بے اختیار ہوتا ہے۔ یہ تو جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اختیار تو تبھی ہو سکتا ہے جب انسان جسمانی طور پر جائے، اور جسمانی طور پر جائے تبھی اختیار ہو سکتا ہے، اور تبھی مشرکین مکہ کا یہ سوال بنتا ہے، اور تبھی ان لوگوں کا اس قدر شد و مد سے اعتراض بنتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی بات کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ تو یہ بات تو تبھی بنتی ہے جب حسی اور جسمانی طور پر اس معجزے کو ہم مانیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس واقعے کی بنا پر بعض نئے مسلمان جو ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ابھی کچے تھے، ابھی ان کے اندر رسوخ پیدا نہیں ہوا تھا، وہ برگشتہ ہو گئے، وہ کشمکش میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ اتنا ہی معمولی واقعہ تھا اور یہ صرف خواب کی بات تھی، تو اتنا بڑا واویلا مشرکین مکہ نے کیوں مچایا؟ تو یہ کچھ لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ اصل مسئلے تو امت کے ایک طرف چلے گئے، بس یہی مسئلے انہیں سب سے بڑے مسئلے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جسمانی طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، باقی اللہ کی قدرت ہے کہ لیلاً، رات کے بہت ہی مختصر حصے میں